على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والأمل بصالح ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی کل جو ہے ہم نے آیت نمبر 77 تک کر لیا تھا سورۃ النساء کی، اور اس میں جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ایک تو ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا فائدہ ہے، جو اس کے لیے جو بشارتیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بتا دی کہ چاہے اللہ کی راہ میں لڑنے والا شہید ہو جائے یا وہ غالب آ جائے، تو دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم اس کو ملے گا. ٹھیک ہے، اور اس آیت کے جو دو طرح سے ترجمے تھے آیت نمبر 74 کے میں نے آپ کو بتا دیے تھے کہ ان سے قتال کرو جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی، یا یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی بیچ دی اور آخرت کی زندگی خرید لی، وہ اللہ کی راہ میں نیک نیتی کے ساتھ جہاد کرے. دونوں طرح سے اس کے ترجمے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی ابھارا گیا کہ تمہارے ارد گرد جو کمزور لوگ ہیں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، جو اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، جن کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کے ظلم سے بچاؤ، ان کے لیے تم کیوں نہیں جاتے ہو ان کی مدد کرنے کو، اور ان کے لیے جا کے جہاد کیوں نہیں کرتے ہو. یہ بھی ایک جہاد کی فرضیت کا ایک مقام یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، یہ بھی بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ، اور یہ حکم جو ہے یہ بھی عام ہے کہ کہیں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کرنی ہے مسلمانوں نے جا کے. ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور شیطان کے لیے جا کے لڑنا، ان دونوں میں فرق ہے. اس کو بھی واضح کر دیا گیا آیت نمبر 76 میں. ایمان والے جو ہیں، جو مومنین ہیں، وہ فی سبیل اللہ لڑتے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مال کے حصول کے لیے نہیں، کوئی دنیا کے حصول کے لیے نہیں، ان کی نیتیں بالکل خالص ہوتی ہیں. جبکہ جو شیطان کے دوست ہیں وہ شیطان کے راستے میں غلط نیت کے ساتھ غلط چیز کے لیے لڑتے ہیں جا کے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے شیطان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو جا کے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان کی چالوں سے نہ ڈرو، کیونکہ شیطان کی چالیں جو ہیں وہ تو بہت کمزور ہیں، وہ تو مغلوب ہونے والی ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو لاسٹ آیت ہم نے کل کی تھی کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرف جن کو ہم نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو اس کے بعد جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، بہت زیادہ ڈرنے لگ گیا. اس کا ایک تو میں نے آپ کو یہ معنی بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ارد گرد کے قبائل میں یا مکہ میں ابھی رہ گئے تھے، وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، وہ کمزور تھے، ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اور اس مکہ کے دور میں جب لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جوابی کارروائی کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن اس وقت جو ہے ان کو روکا گیا. ٹھیک ہے، اور ان کو کہا گیا کہ ابھی نماز اور زکوٰۃ یعنی حقوق اللہ، حقوق العباد، بس ان کی ادائیگی کرو، اور جہاد کا حکم جو ہے وہ بعد میں دیا جائے گا. اچھا، اس آیت کا بھی نا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے، ایک تو اسی حوالے سے نا کہ اس وقت تو ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن اب جب جہاد کو فرض کیا گیا، اب اس کا حکم دیا گیا تو اب وہ ڈرنے لگ گئے ہیں. لیکن ساروں کی بات نہیں ہے، فریق منہم، ایک کی بات کی گئی. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک مفہوم اس طرح سے بھی بنتا ہے کہ جب تک بات صرف نماز اور زکوٰۃ، قرآن، اس طرح کے یعنی ایک جو جنرل احکامات ہیں ان تک تھی، تب تک وہ بہت دیندار بنتے تھے. لیکن جب اللہ کی راہ میں نکلنے کی، اپنی جان دینے کی یا جہاد کرنے کی بات ہوئی تو اس وقت جو ہے یہ سب پیچھے ہو کے بیٹھ گئے. یعنی پہلے تو صرف اتنا ہی حکم تھا، پہلے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں تھا، لیکن اب جب ذرا جان دینے کا مطالبہ آیا تو ظاہر ہے یہ جو منافقین تھے یہ ڈر گئے اور پس و پیش کرنے لگے، ان کی منافقت بھی سامنے آئی. اور تو یہ بھی اس کا ایک جو ہے نا وہ مفہوم بیان کیا گیا.
اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ پہلے تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا جو جہالت کا دور تھا اس میں قبائل کی آپس میں لڑائیاں جنگیں جاری رہتی تھی اور بہت بہت زیادہ سالوں کے لیے رہتی تھی. تو اس وقت ان کو اس جنگ و جدال سے منع کیا گیا اور ان کو یہ دین کے احکامات دیے گئے. لیکن جب اب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا یا جنگ کرنے کا کہا جا رہا ہے تو اب ان کی جو ہے وہ جانیں نکل رہی ہیں اور اب جو ہے یہ خوف زدہ ہو کے رہ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں مفہوم جو ہیں بنتے ہیں. مطلب اس میں زیادہ تو وہی ہے کہ جب شروع میں مکی زور جو تھا وہاں پہ ہاتھ روکنے کی ہی تلقین کی گئی تھی, لیکن ساتھ یہ والے جو دیگر دو مفہوم جو میں نے آپ کو بتایا یہ بھی مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھے ہیں. کل ذرا ٹائم ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی تھی. بہرحال آیت کے اندر تینوں مفہوم کی گنجائش تو بہرحال ہے, آپ اس کو جس طرح سے بھی لیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالی عالم. بہرحال جو اس میں جو مین کرکس ہے اینڈ پہ وہ یہی بتایا گیا کہ دنیا جو ہے اس کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت جو ہے وہ ازلی ہے, ابدی ہے, اور آخرت کا فائدہ جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے. اور ساتھ ہی بھی بتایا گیا کہ کسی کے اوپر جو ہے وہ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, یعنی آخرت میں ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس دنیا میں قربانیاں دے کے یا دین کے لیے کچھ کر کے کوئی ایفرٹ کر کے یا کوئی جد و جہد کر کے اس کا نقصان ہوا ہے یا اس کو کچھ نہیں ملا یا کسی نے اپنی جان دے دی ہے تو شاید وہ کیونکہ دنیاوی لحاظ سے تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نقصان ہو گیا, لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور نہ کسی کے اوپر کوئی دھاگے برابر بھی ظلم کیا جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کا ڈر بھی بتایا گیا, دنیا کے جانے کا ڈر بھی بتایا گیا, کیونکہ یہ ڈر ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں یا اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکتے ہیں نا, کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں کریں گے, لوگوں نے اعتراض کرنا ہے, میں ان کی باتیں یا ان کی اعتراض کو کیسے لوں گا, وہ کہیں گے او تم نے اب یہ کیا کرنا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر انسان کو یہ ہوتا ہے کہ میری تو دنیا کا نقصان ہو جائے گا, یہ تو میرے لیے بڑا فائدہ ہی نہیں رہے گا اس میں اگر میں نے اس طریقے سے اب زندگی گزارنا شروع کی, یا میں نے کوئی ایسا طریقہ کاروبار میں اپنایا, یا میں نے کوئی ایسا طریقہ جو ہے وہ جاب میں کیا, یا مجھے اب یہ پتا چلا کہ یہ تو حرام طریقے ہیں اور میں ان کو چھوڑوں تو اس میں تو میرا نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں انسان کو ذہن میں لگ رہی تھی اور اس وقت وہ آخرت کے نقصان کو نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اگر میں نہیں مانتا اللہ کا حکم تو میرا آخرت کا نقصان ہوگا. تو یہ خوف ہوتا ہے لوگوں کا ڈر, دنیا کا ڈر. اس کے علاوہ ایک اور ڈر بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم کو نہ ماننے کا, یعنی اللہ کی طرف سے بالخصوص چونکہ یہاں پہ ٹاپک جو چل رہا ہے وہ جہاد میں نکلنے کا چل رہا ہے, تو اس حوالے سے, اور وہ ہوتا ہے موت کا ڈر. ٹھیک ہے, اس کو آگے بیان کیا گیا ہے. ایک سیکنڈ پلیز. آگے سے پڑھی ہوں آیت نمبر 78. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی, خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو, اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے, اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے آئی ہے. انہیں کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. انہیں کیا ہو گیا کہ کوئی بات بھی سمجھنے کے قریب نہیں ہے. اینا جہاں کہیں بھی, ما تکونو تم ہوگے, اینا ما تکونو, اینا یعنی کہیں پہ بھی, ما تکونو جو تم ہوتے ہو, کانا یکونو. ٹھیک ہے, یدرک جو ہے یا تو وہ والا آتا ہے ان کے معنوں میں, اور دا را اور کاف جو ہے درک, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا درک لگ گئی, کوئی چیز مل جانا, کوئی چیز پا لینا. ٹھیک ہے نا, ادراک بھی ہم اردو میں کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز کا ادراک ہو گیا, یعنی میں نے
اس کا فہم پا لیا، مل گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پالے گی تم کو، یدرککم الموت، کون پالے گی تم کو؟ الموت، یعنی موت تمہیں آ کے پا لے گی، یعنی موت تو تمہیں ڈھونڈ ہی لے گی۔ وَلَوْ، اور اگرچہ کن تم ہوئے تم فی بروجم، بروج جو ہے وہ برج کی جمع، برج جو ہے وہ مینار کے لیے بھی آتا ہے، قلعے کے لیے بھی آتا ہے، کوئی اونچی نمایاں چیز، ٹھیک ہے۔ بارجہ جو ہے نا وہ بادبانی کشتی کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ اس کا بھی گزرا نمایاں ہو رہا ہوتا ہے نا، بادبان۔ تو بروج، بروج قلعوں میں، قلعے تو نہیں، قلعوں میں، یعنی جو فورٹس جو ہوتے ہیں جو کہ تحفظ کے لیے ہوتے ہیں۔ اور مشیدہ جو ہے یہ شین یا دال، مشیدہ کا مطلب ہے جس کو پختہ کیا گیا ہو، جس کو مضبوط بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ ترجمہ کریں گے فی بروج مشیدہ، پختہ کیے ہوئے قلعوں میں، یا پختہ کیے ہوئے تحفظ دیے ہوئے قلعوں میں، برجوں میں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، اور اس سے بچنے کے لیے یہ فورٹس وغیرہ بنا لیے جاتے تھے، اور اس میں پھر جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ محفوظ کر دیا جاتا تھا، تحفظ کے لیے وہ یہ چیزیں جو ہے حفاظت کے لیے ہوتی تھی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو، صاد واو با، ٹھیک ہے، حسنتن، کوئی بھلائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، حاضی، یہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن، اور اگر تصبہم، ان کو سیئتن، کوئی برائی، یقولو، وہ کہتے ہیں، حاضی، یہ، من عندکا، آپ کی طرف سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یہ برائی ہمیں پہنچی۔ کہا جو ہے نا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، کلن، سب کا سب، ٹھیک ہے۔ دونوں کل میں فرق ہے، ایک کل کہنے والا ہے قول سے، اور دوسرا کل جو ہے وہ ٹوٹل کے معنوں میں۔ کل من عند اللہ، سب اللہ کے پاس سے ہے۔ فمالی، تو کیا ہے، ہاؤلائی القومی، اس قوم کو، ٹھیک ہے، یہ اس میں اشارہ کے لیے آتا ہے، ہاؤلائی، لا، نہیں، یکادونا، وہ قریب ہوتے، کاف واو دال، ٹھیک ہے، یہ قریب ہونا کے معنوں میں ہے، واو نون پلورل کا ہے، یا وہ کے معنوں میں ہے۔ کس چیز کے قریب نہیں ہوتے؟ یفقہون، کہ وہ سمجھ سکیں۔ فقہ ہوتا ہے نا، فقہ، فا قاف اور ہا، فقہی بھی ہوتا ہے، کوئی فقہی مسئلہ، یا فقہی کے، فقیہ کہتے ہیں اس کو جو سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو جو کوئی لیگل ایکسپرٹ ہوتا ہے، تو یعنی وہ سمجھنے کے قریب نہیں آتے، یکادونا، یعنی وہ قریب نہیں آتے، یفقہونا، کہ وہ سمجھے، حدیثاً، کوئی بات، یعنی وہ کوئی بھی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے ہیں۔ اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ دیا گیا جو کہ بالخصوص قتال یا جہاد جو ہے اس سے جی چرانے کا ہوتا تھا، وہ یہی ہوتا تھا کہ موت آ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس چیز کو بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی طرح سے اس کا کانسیپٹ بھی واضح کر دیا۔ ایک تو پہلے دو ڈر لوگ اور دنیا، اور تیسرا ڈر اب موت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہت اچھی طرح سے کلیئر کر دی کہ دیکھو موت تو اٹل ہے، موت تو تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے، چاہے تم مضبوط قلعوں میں جا کے بند ہو جاؤ، چاہے تم کی مضبوط عمارتوں میں چلے جاؤ، کہیں بھی انسان چلا جائے، دیکھیں انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ جاؤں گا، یا کہیں اپنے اس میں بیسمنٹ میں چلا جاؤں گا تو شاید مجھے موت نہیں آئے گی، لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ انسان نے اپنے لیے کوئی حفاظتی تدابیر نہیں کرنی ہے، کوئی خطرے سے بچاؤ کی تدابیر نہیں کرنی، یہ بات نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کرنی ہے، تدابیر کرنے کا تو انسان کو کہا گیا ہے۔ یہاں پہ صرف ایک یہ کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ
اس وجہ سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جی نہ چراؤ، اس وجہ سے اللہ کی راہ میں نکلنے سے پیچھے نہ رہو کہ موت آ جائے گی. کیونکہ یہی بات تھی نا جو پچھلی آیت میں بھی بتایا گیا کہ ان میں کے لوگ اتنے زیادہ ڈرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اتنا زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ خوف بیسیکلی یہی ہوتا تھا نا کہ لوگوں کے ساتھ جا کے اب ہم جنگ کریں گے تو کوئی ہماری جان نہ چلی جائے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مضبوط عمارتوں میں، فورٹس میں، قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تو بھی تمہاری اگر موت لکھی ہے اور میدان جنگ میں ہی لکھی ہے تو پھر میدان جنگ میں تم پہنچ جاؤ گے. اور اگر جس وقت پہ تمہاری موت لکھی ہے تم اس وقت میں جا کے مضبوط عمارتوں میں بھی چھپ جاؤ گے تو بھی تم موت سے تو نہیں بچ سکو گے. کیونکہ جو موت کا فرشتہ جو ملک الموت ہے ان کو آنے کے لیے کوئی دیوار یا کوئی دروازہ ان کا راستہ تو نہیں روک سکتا نا. اتنی بڑی بڑی بلڈنگ جس میں اتنے اتنے زیادہ فلیٹس ہوتے ہیں، کئی ایک ایک فلور پہ کئی فلیٹس ہیں، اور پھر اس بلڈنگ کے بھی کتنے کتنے فلورز ہوتے ہیں. اس میں کسی بھی فلور کے اوپر کسی فلیٹ کے اندر کسی ایک کی موت آئی ہے تو موت کے فرشتے نے تو وہاں پہنچ جانا ہے، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا. انہوں کو تو اللہ کا حکم آتا ہے اور انہوں نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بیسیکلی موت کا خوف جو انسان کو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرنے سے پیچھے رہتا ہے، اس کو دور کیا جا رہا ہے کہ تم پختہ ماتوں میں بھی چلے جاؤ تو بھی تمہیں جب موت آنی ہے تو آنی ہی آنی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ جو حضرت خالد بن ولید تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پہ کوئی زخم یا نشان نہ ہو، کیونکہ وہ اتنے مارکوں میں شریک ہوئے تھے، اتنے زیادہ انہوں نے جنگیں لڑی تھی، لیکن ان کی موت جو ہے وہ میدان جنگ میں نہیں لکھی ہوئی تھی، شہادت نہیں تھی ان کے نصیب میں، تو موت ان کو اپنے بستر پر ہی آئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہ ان کے بارے میں لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا اتنا زیادہ کہ جس گروپ کے کمانڈر یہ ہوں گے نا وہ اس کو تو شکست ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہار ہی نہیں سکتا. اس وجہ سے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول بھی کیا تھا. امی اپنا مائک بند کر لیں پلیز. ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا نا کہ یہ جب کمانڈر ہوں تو پھر تو شکست ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس سے ہٹ جائیں. ان کو ہٹایا تھا، معزول یعنی ہٹا دیا تھا اس سے، کہ لوگوں کے ایمان جو ہے اور عقیدے میں فرق آنے لگ گیا تھا کہ شاید جو ہمیں ملتی ہے فتح وہ ان کی وجہ سے ملتی ہے، حالانکہ فتح تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے نا، انسان سے تو کچھ نہیں ہوتا. اس حد تک یعنی انہوں نے اتنی جنگیں لڑی تھیں اور اتنے کامیاب رہے تھے وہ جب اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے پھر انہوں نے لڑنا شروع کیا. لیکن موت نہیں تھی ان کی لکھی میدان جنگ میں، تو ان کو موت نہیں آئی، موت ان کو اپنے بستر پر ہی آئی. تو یہ بات ہے سمجھنے کی کہ جس کی موت جہاں لکھی ہے اور جس وقت پہ لکھی ہے، جس جگہ پہ لکھی ہے، وہ بندہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے. ابھی یہ جو ٹائٹین جو آپ تو اس والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں نا کہ کہاں ان کی موت لکھی ہوئی تھی، اتنے پیسہ لگا کہ وہ پہنچے ہیں وہاں پہ، ان کی موت لکھی ہوئی تھی اور وہاں جا کے بس وہ ہوا ہے. اور بہت سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں دنیا میں ابھی مطلب ریسنٹ ٹائم میں جو کہ یہ چاہتے تھے کہ وہ کئی سال زندہ رہیں، 150 سال زندہ رہنے کی ان کی پلاننگ تھی، اور اس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنا پیسہ لگایا اور کیا کیا کچھ وہ کرتے تھے. مائیکل جیکسن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، نہیں تو گوگل کر لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ he wanted to live for like 150 years، اور اس کے لیے آگے پیچھے اس کے 10-12 ڈاکٹرز ہر وقت ہوتے تھے، ایکسپرٹس ہوتے تھے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کیا ایکسرسائز کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے، کتنا کچھ اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی تھی. اور آپ دیکھیں کہ وہ ایوریج ایج سے بھی کم پہ 50 ایئرز میں غالباً اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. تو موت سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یہ تو جو وقت مقرر ہے سو ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے نا وہ کلیئر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا تو پھر اس میں ایک ہمت بھی آ جاتی ہے اور ایک وہ جو ہے نہ ڈر بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مسلمانوں کا تو الحمدللہ یہ چیز اللہ یہ تو مطلب
ایک عقیدے کی بات بھی ہے نا کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہے موت تو آنی ہی آنی ہے، بلکہ موت تو ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں نان مسلمس کو بھی پتہ ہے کہ جب وہ آنی ہے تو اس کو نہیں روک سکتے، چاہے کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی اللہ کی طاقت کو مانے یا اس کا انکار کرے، موت اپنی کو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ بٹ ونس اگین اس پہ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ انسان نے کوئی حفاظتی تدابیر نہیں کرنی، جو ٹاپک چل رہا تھا وہ جہاد سے جی چرانے کا، جہاد سے پیچھے رہنے کا چل رہا تھا، اور جو منافقین ہیں ان کی منافقت اس ٹائم پہ واضح ہو رہی تھی، تو ان کانسیپٹس کو کلیئر کیا جا رہا ہے اور تمام مسلمانوں کو یہاں پہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے پیچھے مت رہو کہ تمہیں موت آ جائے گی، ٹھیک ہے، چاہے تم پختہ عمارتوں میں بھی ہو۔ تو یہ جو 3 باتیں جو انسان کو نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہیں نا، ان کو یہاں پہ بہت اچھی طرح واضح کر دیا۔ ایک پچھلی آیت میں بتایا گیا لوگوں کا ڈر، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کو جواب دے تو ہے ہی نہیں نا، ہم تو اللہ کے سامنے آنسریبل ہیں، اللہ کو جواب دینے، اور لوگ ہمیں نہیں بچا سکتے۔ اللہ کے طرف سے اگر پکڑ ہوئی تو وہ لوگ بچانے آئیں گے وہاں پہ، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کے سامنے جا کے حاضر ہو کے جواب دینا ہے، اللہ کی ہی رحمت ہمیں چاہیے ہوگی، تو اللہ کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو خوش نہیں کرنا۔ جب بھی لوگوں کا خوف ذہن میں آئے تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے نہیں کرنا، کیونکہ ہم ان کو آنسریبل ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر دنیا جانے کا ڈر ہوتا ہے انسان کو، تو بس یہ سمجھ لیں کہ دنیا تو ہے ہی فانی، ٹھیک ہے نا۔ دنیا کسی کی بھی ہمیشہ تو نہیں رہ جاتی نا، ٹھیک ہے، یا انسان خود چلا جاتا ہے یا دنیا کی نعمتیں بھی چلی جاتی ہیں، ہمیشہ کی تو ہوتی نہیں ہے۔ تو دنیا کی محبت یا دنیا کا جانے کا ڈر جس کو ہے وہ سمجھ لے کہ دنیا فانی ہے، اور پھر اس کے علاوہ تیسری چیز موت کا ڈر، تو سمجھ لے کہ موت تو آنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا تو پھر انسان اللہ کی اطاعت سے پیچھے نہیں رہتا۔ یہ ان چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو ان چیزوں کے کانسیپٹ ٹھیک ہونے ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں طرح کے خوف کو ہائی لائٹ کر دیا گیا تاکہ انسان جو ہے ان کی وجہ سے نافرمانی نہ کرے یا اللہ کی اور رسول کی اطاعت سے پیچھے نہ رہے۔ اچھا، پھر آگے جو ایک منافقین کا رویہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اس کو بھی واضح کیا گیا ہے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان کو جب کوئی اچھائی، کوئی بھلائی پہنچتی ہے، حسنہ میں کچھ بھی آ سکتا ہے، کوئی کامیابی ہو سکتی ہے، کوئی آسانی ہو سکتی ہے، کوئی فتح ہو سکتی ہے، مال و دولت کا مل جانا ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح کی چیز۔ تو جب بھی کوئی آسانی، کوئی فتح، کوئی مال و دولت ہاتھ آتا، کوئی مال غنیمت ہوتا، تو اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو بڑا ہمیں اللہ نے جو ہے وہ رحم کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، کوئی برائی پہنچتی، سیئۃ سے یہاں مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کسی قسم کی شکست ہو جانا، ناکامی ہو جانا، کوئی نقصان ہو جانا، کوئی جانی یا مالی، کوئی اس قسم کا جب معاملہ ہوتا جس میں ذرا سی کوئی برائی، کوئی تکلیف پہنچ جاتی، تو وہ کہتے کہ یہ تمہاری وجہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو یہ تمہارے ساتھ منسوب کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی یہ جو لوگ تھے نا، ان کا ایک وہ شگون والا بھی جو ایک کانسیپٹ تھا جس کو بیڈ اومن کہتے ہیں نا، کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے نا، یہ اس انسان کی وجہ سے آئی ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کہ اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ برا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ تو جو ہے یہ ہمارے لیے مبارک نہیں ہے، یا اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے، اس طرح کی بھی بات کرتے تھے کہ یا تو یہ کہتے تھے کہ اس نے تدابیر ٹھیک اختیار نہیں کی ہے، یا یہ کہتے تھے کہ تمہارا دین اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے۔ تو یعنی اس طرح کی باتیں خود بھی کرتے تھے اور لوگوں میں بھی پھیلاتے تھے تاکہ آپ کا بھی امپریشن خراب ہو، اسلام کا بھی امپریشن خراب ہو، ٹھیک ہے۔ اصل میں اوپر اوپر سے ایمان تھا نا، منافق تھے، اندر دل میں تو ایمان نہیں تھا، تو ہر نیکی، خیر، بھلائی کو اللہ کی طرف سے کر دیتے منسوب، اور جو بھی کوئی تکلیف آتی یا نقصان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام دھرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ معاملہ پہلے کے جو انبیاء تھے نا، ان کے ساتھ ان کی قوموں نے بھی کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ان کے پیروکاروں نے بھی یہی کیا تھا کہ تم ہمارے لیے اچھا شگون ثابت نہیں ہو، تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کانسیپٹ کو بھی یہاں پہ بڑا کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کل من عند اللہ، کہ آپ ان کو بتا دیں سب کا سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی کسی انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی مصائب نہیں آتے، کوئی اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے یا کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کا تعلق کسی انسان سے تو نہیں ہے،
جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ. یہ تو ہمارے ایمان کا وہ ہے نا حصہ کہ خیر ہے، شر ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز مل گئی ہے، کچھ بھی ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی انسان کے ہاتھ میں تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ کسی کو رزق مل گیا یا کسی کو کامیابی مل گئی تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ میری وجہ سے ہوا، میری اپنی طاقت سے ہوا یا میری اپنی ذہانت سے ہوا. ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی یہ کہ کسی کو کوئی بیماری آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا تو وہ سمجھے کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا. یا ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ ہے نا کہ لوگوں کو منحوس سمجھنا یا چیزوں کو منحوس سمجھنا یا ہندسوں کو منحوس اور مبارک سمجھنا کہ یہ ہندسہ یعنی ڈیجٹس جو ہیں یہ میرے لیے 7 کا ہندسہ جو ہے مبارک اور فلاں کا ایسا ہے، یا دنوں کو یا وقتوں کو یا اس طرح کے کانسیپٹ. یہ سپرسٹیشن سے تو مسلمانوں نے بھی انفارچونیٹلی بہت زیادہ بنا لیے ہوئے ہیں. تو یہ کانسیپٹ بھی یہاں پہ صحیح ان کا کیا جا رہا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اصل مالک ہے، وہی خالق ہے. یعنی یہ جو خلق اور ایجاد کے معاملات ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ کچھ اچھا ہوا، برا ہوا، فضل ہوا، نعمت ہوئی یا کوئی سزا ملی یا پکڑ ہوئی، ٹھیک ہے. ہاں اس خیر و شر کا جو کہ وقوع پذیر ہونے کا جو قانون ہے وہ کیا ہے، وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا ہے. وہ ابھی ہم اس کو وہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن بہرحال کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے. ٹھیک ہے. ہوتا سب کچھ اسی کی قدرت سے ہے، اسی کی طاقت سے ہے اور اسی کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے عقیدہ اس کو بھی مضبوط کیا گیا اور یہ جو غلط کانسیپٹس تھے ان کو بھی ٹھیک کیا گیا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا کہ کیا مسئلہ ہے ان کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے، what's wrong with them، کہ یہ بات سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. کہ یہ عام سی بات ہے کہ بھلائی برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ان کو فہم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، تو یہ اس بات کو سمجھنے نہیں پاتے اور یہ اس کو سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہے. بیسیکلی ان کے سمجھنے کی طرف نہ آنا جو ہے نا اس کو یہاں پہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ اتنی سی بات ہے اس کو سمجھنے کی طرف یہ کیوں نہیں آتے. اصل میں دنیا دار لوگ تھے نا یہ لوگ. دنیا کے لحاظ سے تو ان کی عقل اور ان کا فہم بہت تھا. ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو دنیا کے لحاظ سے کچھ پتہ نہیں تھا. بڑے زبردست بزنس مین تھے، بڑے بڑے ان کے بزنس ٹیکٹکس تھے، کئی جگہوں پہ ان کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے اور ان کو سب پتا تھا دنیاوی لحاظ سے. کیوں؟ کیونکہ ان چیزوں میں انٹرسٹ تھا نا ان کو. دین کی بات جہاں آتی تھی تو اس میں چونکہ انٹرسٹ نہیں تھا ہوتا، وہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بات ان کے مفادات کے اگینسٹ آتی تھی، اس لیے اس چیز میں اس سے یہ پیچھے رہتے تھے، اس کو سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں تھے. اور آج بھی یہی ہوتا ہے. یہ صرف اس وقت کے دور کے لوگوں کا پرابلم نہیں تھا کہ آج بھی ایسا ہے کہ سمجھ فہم نہ ہونے کا جو ایک آپ کہہ لیں نہ ہونے کی وجہ جو ہے نا دین کا فہم و سمجھ نہ ہونے کی، اس کی وجہ دلچسپی کا نہ ہونا ہے. انٹرسٹ نہیں ہے نا لوگوں کو. دنیاوی لحاظ سے آپ لوگوں کو دیکھیں گے بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، بڑے بڑا علم ان کو ہوگا، بڑے بڑے کامیاب بزنس مین، بڑی بڑی چیزیں ان کو آتی ہوں گی. مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں، لیکن جہاں پہ دین کا علم یا دینی معاملات میں کچھ علم کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بالکل کورے، بالکل زیرو، کچھ نہیں پتا حقوق اللہ کا، کچھ نہیں پتا حقوق العباد کا. نہ تو اپنی عبادات کی طرف وہ آئیں گے، نماز اس کی طرف، اس کو بھی بالکل لیا دیا سا، یعنی کبھی دل کیا تو کر لیا، کبھی دل کیا تو چھوڑ دیا، یا رمضان کے رمضان تھوڑی سی چیزیں کر لیں، باقی زندگی اپنی مرضی کے مطابق باقی سالہ سال اس میں مگن رہے. یا یہ کہ بس باقی سب چیزوں میں بہت آگے، بہت زبردست اپنی ڈگریاں اور علم اور کاروبار چل رہا ہے، نوکریوں میں بھی ترقیاں ہو رہی ہیں، لیکن حقوق العباد کی جہاں پہ بات آتی ہے تو نہ تو کوئی والدین کے حقوق کا پتہ ہے، نہ بیوی بچوں کے حقوق کا پتہ ہے، نہ پڑوسیوں کے، نہ اپنے کوئی ریلیٹیوز یا دوستوں کے. اس لحاظ سے بد اخلاقی بھی ہوگی اور اس لحاظ سے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک وہ جو بالکل لاپرواہی والا رویہ ہے کہ بالکل بھول جاتے ہیں
یہاں ملکوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آنکھیں اتنا مگن ہو گئے ہوئے ہیں کہ کئی کئی سال پیچھے نہ اپنے والدین کو پوچھتے ہیں، نہ ان سے ملنے کو جاتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کو، نہ بعض لوگوں نے تو اپنی بیوی بچے بھی پیچھے چھوڑے ہوتے ہیں، بالکل ان سے غافل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بہت کامیاب ہیں، نوکریاں بھی بڑی ہیں، کاروبار پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اتنے مگن ہے کہ اس چیز کا پتہ ہی نہیں، اس چیز کی ہوش ہی نہیں ہے. تو بات وہی ہے کہ انٹرسٹ نہیں رہا نا، یا دلچسپی نہیں رہتی. اور یہ چیزیں سمجھ یا تب آتی ہے، یا ان چیزوں کی اہمیت ہی تب ہوتی ہے جب انسان اپنے دین کا علم حاصل کرتا ہے نا. تو جب دین کا علم حاصل نہیں کرتا، اور وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس میں دلچسپی نہیں ہوتی، تو پھر یہی انسان کے رویے ہوتے ہیں، اور یہی اس کی زندگی کا طریقہ کار ہوتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں منافقین کی صفات بتائی جا رہی ہیں. تو منافقت کا سبب جو ہے وہ دین سے لا علمی ہے. ٹھیک ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ دین کا علم نہ حاصل کرنے سے انسان منافقت کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ زبانی دعوے تو وہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بندگی کے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے بھی، لیکن عملی طور پر تو کچھ نہیں ہوتا نا. تو عملی منافقت آ جاتی ہے، کیونکہ علم ہی نہیں ہوتا. اور علم اس لیے نہیں ہوتا کہ دین کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا. کون پڑھے قرآن کو، کون ٹائم نکالے اس کے لیے؟ بھی تو ہمیں دنیا کے کام اتنے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو علم لے بھی لیتے ہیں نا اگر دین کا، تو بھی وہ ان کے اندر نہیں اترتا، وہ ان کے اندر جذب نہیں ہوتا، اس لیے ان کے عمل میں نہیں آتا. اور اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا دماغ یا اپنی سوچ یا اپنی اکڑ اور اپنی ایروگنس میں رہتے ہیں، سمجھنے کی طرف وہ آتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیزیں تھیں منافقین کی، ان کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ ہم لوگ بھی اپنی اوپر نظر کریں اور دیکھیں. کیونکہ ہم لوگوں میں بھی ایک تو یہ جو چیز ہے شگون لینے والی، فلاں کا قدم مبارک ہے تو فلاں کا قدم منحوس ہے، یہ کر لو تو مبارک ہو جائے گا، یہ کر لو تو اس کا آنا منحوس ہو جائے گا، یا کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، یہ ہو گیا. تو یہ سب چیزیں ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ چیزیں انسان کو الٹا شرک کی طرف لے کے جاتی ہیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی کسی کے انسان کے آنے یا جانے ان چیزوں سے اس کو جو ہے وہ ہمیں ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں انسان کے جو اعمال ہیں وہ کس طریقے سے اس کے لیے خیر یا شر کا سبب بنتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قانون آگے بتا دیے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو تھوڑا سا سمجھ لینا ضروری ہے کہ بیسیکلی جو ان کی ایک غلط سوچ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ نبی کی بات ماننے سے یا نبی کی اطاعت کرنے سے کوئی مصیبت نہیں آتی، یا ان جنرل آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان دین پہ چلنا شروع کرتا ہے تو کوئی ٹرائل آتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ لو بس یہ میں نے بڑا غلط کیا جو میں دین کے اوپر چلنے شروع ہو گیا نا. اللہ کی طرف سے ٹرائل ہوتی ہے، لیکن اس کی ایکچوئل وجہ یہ نہیں ہوتی، یا لوگ دین کے اوپر عمل کرنے سے اس وجہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ چیز یہاں پہ واضح کی جا رہی ہے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ اس چیز کو ریلیٹ کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے برا شگون سمجھتے تھے، تو ان کو سمجھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے کوئی تدبیر کرتے تھے، کوئی کام کہتے تھے یا کوئی کام کرتے تھے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا تھا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے، جو بھی اس کو وحی کی جاتی ہے وہ وہی بتاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی باتیں نہیں کرتے تھے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، اور وہ وہی بات آگے کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات دیے، جو کر کے بتایا یا جو ویسے بتایا، آپ کی جو احادیث وہ بھی اور آپ کی سنتیں وہ بھی، دونوں اہمیت کے حامل ہیں. سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. تو یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ نہیں جی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث یا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک مقام اور ایک مرتبہ تھا وہ بھی ان کے اوپر واضح کیا، اور جو ان کے غلط کانسیپٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیے. ٹھیک ہے نا. اور جیسا آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا نا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لا يَعْلَمُونَ پہلے سے پارے میں. پھر یہاں پہ لا یفقہون کی بات آ گئی کہ وہ قریب بھی نہیں آتے حدیثاً کوئی بات سمجھنے کی طرف. یعنی اتنا ان کو اس سے یا تو کہہ لے چڑ ہے، یا اتنی زیادہ ان کے اندر ایروگینس ہے، یا اتنی زیادہ ان کی دلچسپی ہی نہیں ہے، وہ اتنے زیادہ اس چیز کو غیر اہم سمجھتے ہیں. تو یہ جو رویے ہیں نا، یہ غلط ہے کہ دین کی طرف لاپرواہ ہو کے رہنا، دین کو اہمیت نہ دینا، دین کا علم جو ہے اس کو غیر اہم سمجھنا، اور دنیاوی کاموں کو بہت زیادہ اہم سمجھنا، اور ان کی طرف ہر وقت لگاتے رہنا. بیلنس ہونا چاہیے نا، دنیا چھوڑنے کا نہیں کہا جا رہا، لیکن اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو پتا ہو کہ اس دنیا میں رہنا کس طرح سے، اور اس کے لیے جو ہمیں یہ دین کا علم دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہے نا ہمیں. اگر دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکل سکتا ہے تو اس کتاب کو فہم حاصل کرنے کے لیے یا اس کتاب کو سمجھ کے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کیوں وقت نہیں ہوتا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، اور وہ یہی بات ہے کہ جب دلچسپی نہیں ہوتی، جب امپورٹنس نہیں ہوتی، اہمیت نہیں ہوتی، جب ہماری ترجیحات میں یہ چیز نہیں آتی، پرائیورٹیز میں نہیں ہوتی، تو پھر ظاہر ہے پھر ہم دنیا میں ہی پڑے رہتے ہیں. جب ہماری ترجیحات پہ سب سے اوپر دنیا کے کام، دنیا کی بھاگ دوڑ ہوگی تو پھر ہم اسی میں ہی مگن رہیں گے نا. تو ایک بیلنس ہونا چاہیے نا، اور یہ تو انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ اوپر پرائیورٹی پہ ہونا چاہیے کہ اپنے دین کا فہم حاصل کرنا ہے، اپنے دین کا علم حاصل کرنا، ہمیں پتہ تو چلے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں جو آپ پڑھتے جاتے ہیں آپ کے کتنے کانسیپٹس کلیئر ہوتے جاتے ہیں، کتنی چیزیں آپ کو پتہ چلتی جاتی ہیں، اور انسان پہلے کتنی قسم کی کنفیوژنس کا شکار ہوتا ہے جو کہ ساری ختم ہو جاتی ہیں دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے. اگلی آیت پڑھی ہوں. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا. اب یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تمہیں جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور جو برائی پہنچتی ہے تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے. ہم نے تمہیں تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے. ماں جو اصابک پہنچتی ہے تم کو، صاد بابا، من حسنتن کوئی حسنہ یا کوئی بھلائی، کوئی خیر، فمن اللہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وما اور جو اصابک پہنچتی ہے تم کو، کا جو ہے تم کے لیے آ رہا ہے، من سیئۃ کوئی برائی، فمن نفس کا تو تمہارے نفس کی طرف سے ہے. وہ ارسلناک اور بھیجا ہم نے آپ کو، ارسال کیا، را سین لام، رسول بنانا، بھیجنا، یہ اسی معنی میں ہوتا ہے نا. بھیجا نون الف نا ہم کے لیے، کا آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، للناسی لیے، الناس کے لوگوں کے، رسولن رسول بنا کے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدن گواہ. اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک قانون کو واضح کر دیا گیا ہے جو کہ خیر اور شر کے وقوع پذیر ہونے کا انسان کے لیے جو ہے نا، کہ وہ قانون کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ واضح کیا گیا کہ خلق اور ایجادات کے معاملات سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی ہوتا سب اللہ کی طرف سے ہے. لیکن کیوں ہوتا ہے وہ خیر یا شر، اس کے ہونے کی ریزن کیا ہے، وہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں. تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اگرچہ یہاں پہ چونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خطاب چل رہا ہے، ظاہر ہے آپ سے ہی خطاب ہوتا تھا تو بات کا کر کے ہی کی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ایسی نافرمانی، ایسی بات جو ہے وہ نہیں ایکسپیکٹ کی جا سکتی. نعوذ باللہ، سبحان نعوذ باللہ. لیکن کئی جگہوں پہ ایسے ہوتا تھا کہ خطاب کر کے اصل میں لوگوں کو بتانا مقصود ہوتا تھا، کیونکہ ایک بات جو ہے پیچھے سے ایسی چل رہی ہے، لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے نا. تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو تم کو کوئی بھلائی خیر پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تم کوئی نیکی بھی کرتے ہو یا کوئی اچھا کام بھی کرتے ہو تو اس کی توفیق بھی تمہیں اللہ نے ہی دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے، تمہیں کوئی کامیابی مل جاتی ہے. فرض کریں جہاد کی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے، اگر اسی میں لے لیں کہ کوئی اگر تمہیں کامیابی ملتی ہے تو یہ نہیں کسی کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میری فلاں تدبیر کی وجہ سے ہوئی، یا میری جو ہے فلاں ہماری افرادی قوت بڑی ہو گئی تھی، یا ہماری اسلحہ کی قوت بہت ہوگی تو اس کی وجہ سے ملی. نہیں، ایسا نہیں.
مومن کو اپنی سوچ اور اپنا جو طرز زندگی ہے وہ یہی رکھنا چاہیے کہ میں اپنی کوشش ضرور کروں گا، لیکن کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو چاہے افرادی قوت بہت زیادہ ہو، چاہے اسلحے کی فراوانی ہو، چاہے انسان کے پاس بہت زیادہ ریسورسز بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ ہاں، اس میں انسان کا اپنا عمل، اس کی اپنی ایفرٹس اور اس کی اپنی جدوجہد جو ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہتا ہوں گھر میں اور سب کچھ جو ہے مجھے وہ یہیں پہ مل جانا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ انسان کو کام ہے عمل کرنا، جدوجہد کرنا، تدبیر کرنا، ایفرٹس کرنا، ٹھیک ہے، محنت کرنا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ ریوارڈ ملتا۔ جو بھی خیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جب برائیوں میں پڑتا ہے نا، جب انسان اللہ اور رسول کی واضح نافرمانیوں میں جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبت آتی ہے۔ یہ اس کے اپنی جو اپنا نفس یا اپنی جو اس کی جو اعمال ہیں، برے یا حرکتیں ہیں، ان کی وجہ سے وبال آتا ہے، مواخذہ ہوتا ہے گناہوں کے اوپر۔ اسی لیے تو ہم پر سکھایا گیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ بھول چوک کے کچھ کر جائیں، خطا کر جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان غلط کام کرتا ہے تو پکڑ ہوتی ہے۔ آپ کسی کو نقصان دیتے رہیں، آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے رہیں، آپ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کریں، اس کے ساتھ بے ایمانی کریں، اس کو دھوکہ دیں، فراڈ کریں، کسی بھی طرح کا ظلم کریں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پکڑ نہ ہو۔ تو جو انسان غلط کرتا ہے پھر اس کے اوپر غلط وبال اس کا آتا ہے، اس کی اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے۔ یہ چیز یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی کچھ اچھا کر کے بھی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے تو جناب بڑا یہ کر لیا، اپنے آپ کو بہت زیادہ کسی چیز کے قابل نہ سمجھنا شروع کر دے۔ اور ایون یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، عموماً ہم لوگ کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے نا، او میں بچ گیا، میری فلاں نیکی کام آ گئی، مجھے لگتا ہے فلاں ٹائم پہ ہم نے یہ کیا تھا اس لیے میری بچت ہوگی، ہم دوسروں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی مت کہا کریں، اس میں بھی محتاط رہا کریں، کیونکہ اللہ کی طرف سے بچاؤ ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا سکیں؟ پتہ نہیں ہمارا فلاں ایک کام جس پہ ہم بڑا زوم کر رہے ہیں وہ قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ تو ہر چیز کو اللہ سے ہی منسوب کریں، اللہ سے ہی جوڑیں کہ یہ کامیابی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، یہ خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، یہ خیر اللہ کی طرف سے، کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے بچا لیا، الحمدللہ اللہ نے فضل کر لیا۔ کیونکہ جب انسان اپنے آپ سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر وہ نیکی کے زوم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا تھا نا، اور اپنے طرف لے کے جاتا ہے کہ میں نے یہ طریقہ لڑایا تھا، میں نے فلاں کام کیا تھا، یا میں نے نیکی کی تھی تو اس کی وجہ سے میں بچ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے کہ خیر، نیکی، اچھے کام یہ انسان کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں، اچھائی کا باعث بنتے ہیں، لیکن ہوتا اللہ کی طرف سے۔ جو پیچھے بتایا نا، کل من عند اللہ، یہ وہ ایک بتا دیا گیا کہ جب کچھ ہوتا ہے تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اس کا تعلق کس طرح سے انسان سے بنتا ہے وہ یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے نا، تو اس کو بہت سی چیزوں پر اختیار دیا گیا، اس کو خیر اور شر کا راستہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد اس کی اپنی مرضی پہ، اس کی اپنی ڈسکشن پہ چھوڑا گیا کہ اب وہ کون سا راستہ جو ہے وہ اپناتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے یا وہ برائی کی طرف جاتا ہے، یا وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اما شاکر ہوا اما کفورا۔ کیونکہ دیکھیں انسان جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کر کے صحیح راستے پہ چلتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اور آن دی ادر ہینڈ جب وہ غلط کام کرتا ہے، نافرمانی کے کام کرتا ہے، تو وہ ایک طرح سے ناشکری کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے تو انسان کو پھر مکلف بھی بنایا نا، یعنی جب انسان اپنا اختیار استعمال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے، کہ خود اپنے لیے چنتا ہے راستہ اچھائی کا یا برائی کا، تو پھر وہ جواب دہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کی پکڑ بھی ہونی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ
کچھ بھی اچھا ہو اس کو اپنے ساتھ نہ جوڑیں کہ میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ اچھا ہو گیا، میرا آئیڈیا تھا، میں نے یہ کیا، مجھے یہ بڑا پتہ ہے. یہ بھی بعض لوگوں میں بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ وہ، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے کہ میں یہ کرتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے، میں وہ کرتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے. وہ میں سے باہر ہی نہیں نکلتے وہ ساری زندگی نا. تو یہ میں جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے. یہ انا والی جو ہے نا، انا خیر منہ والی بات، یہ شیطانی رویہ ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نہ یہ کہ کچھ برا ہو جائے تو فوری جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں کر دیا، ایسے کیوں کر دیا، اللہ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. مطلب انسان الزام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دینا شروع کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ ذالک ثم نعوذ باللہ کہ اللہ نے یہ کر دیا. جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی ایسا معاملہ ہو نا، تو ایک ادب کا بھی تقاضا یہ ہے کہ انسان یہی سوچے کہ یہ میرے اپنے کسی عمل کا نتیجہ ہے. اسی لیے یہ سکھایا گیا کہ فوری طور پر استغفار کرنا چاہیے، فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ میری کوئی ایسی غلطی جس پہ میرا مواخذہ ہو گیا یا میری پکڑ ہو گئی تو میں فوراً، اور یہی صالحین کی روش رہی ہے کہ فوراً جو ہے وہ استغفار کرتے تھے کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا نا. اور یہ انسان کی عاجزی کا بھی اظہار ہے، بجائے اس کے کہ وہ واویلا شروع کر دے اور یا الزام رکھنا شروع کر دے. بعض دفعہ لوگ دوسروں پہ الزام دھرنا شروع کر دیتے کہ اس نے یہ کر دیا، فلاں نے، اس کی وجہ سے یہ ہوا. بعض دفعہ لوگ قسمت کو رونا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہونے لگ جاتے ہیں. یہ طریقہ، یہ رویہ مومنانہ رویہ نہیں ہے. مومن کا رویہ یہ ہے کہ خوشی ملی ہے، خیر ملی ہے، نعمت ملی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو، اللہ تعالیٰ سے اس کو منسوب کرے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا فضل ہے. اپنے ساتھ نہ اس کو جوڑے اور اس پہ شکر ادا کرے، عاجز بن کے رہے. کوئی تکلیف آئی ہے تو اس پہ صبر کرے اور اس پہ یہی سمجھے کہ یا تو میری کوئی غلطی ہے ایسی جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرے، توبہ کرے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر چیز کے اوپر ہی پکڑ ہو رہی ہوتی ہے. جیسا ابھی ہم نے پڑھا تھا ریسنٹلی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو تو معاف بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وہ بہت سی چیزوں کو تو ویسے ہی انسان کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اب انسان کو موقع بھی دیتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بطور آزمائش بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہوتا ہر دفعہ کہ انسان جو ہے وہ اس کی کسی گناہ کی وجہ سے پکڑ ہی ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں انبیاء کے ساتھ کس طرح کے معاملات رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں آپ دیکھ لیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے اوپر آزمائشیں اور مشکل وقت رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو اولیاء اللہ ہیں، نیک صالحین، یا ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھی مشکل آتی ہے. اس کانسیپٹ کو بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو بس رویہ یہی ہونا چاہیے کہ نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر، اور تکلیف پر بھی شکر، اور استغفار کر لیں. کچھ نظر آ رہا ہے اپنی کوئی برائی تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں. نہیں سمجھ آ رہی تو بھی استغفار کر لیں، تو بھی صبر کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. کوئی بیماری آ جاتی ہے تو اس میں بھی صبر کریں کہ ٹھیک ہے، کوئی چھوٹی بیماری ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں آئی. کوئی بڑی بیماری بھی آ جائے تو بھی اللہ کی طرف سے مایوس نہ ہو، اور یہ ہمت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکالیں گے. تو صبر، شکر، ذکر، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. ٹھیک ہے. تو جب اس طرح کے رویے اگر رکھے تو مومن کے لیے تو پھر ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے نا. خواہ وہ نعمت کا معاملہ ہے، خواہ تکلیف کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بس یاد رکھیں کہ بلکہ ایک طرح کا یہ موقع ہے کہ کسی تکلیف میں انسان جو ہے وہ گناہ کا اعتراف کرے اور اپنا محاسبہ کرے. تو اس لیے تو بار بار اپنا تزکیہ کرنے کو کہا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو بہت اچھی طرح سے کلیئر کر لیا. تو ہمیں بھی یہ چیزیں سمجھ لینے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہوتا سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے. خیر ہے، شر ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھو کہ اگر تم کچھ شر کرتے ہو، برا کرتے ہو، تو وہ اس کی وجہ سے مصیبت تمہیں پہنچے گی. ٹھیک ہے نا. کسی پہ ظلم کرتے رہو، دھوکہ دیتے رہو، تو یہ مت سمجھو کہ تم خود بچ کے رہو گے، تمہاری بھی کہیں نہ کہیں پکڑ ضرور ہوئے گی. ٹھیک ہے. اچھا. تو پہلے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا. پھر جو ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب و مقام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ ہم نے تو آپ کو الناس کہہ کے یہاں پہ بات کی گئی ہے، یعنی صرف ان کی مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا، الناس تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یعنی جس نے بھی اب ہدایت پانی ہے، جس نے بھی کوئی دین، سچے دین کی طرف آنا ہے، اس کے لیے جو اسوہ ہے وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہے. اس نے جو ایمان لانا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لانا ہی لانا ہے. تمام لوگوں کے لیے آپ ہی جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی ہی جو ہدایات ہیں وہی فائنل ہدایات. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس میں مسئلہ ان کے ساتھ ہے. اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کرتے، یا آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کا کوئی انکار کرتا ہے، آپ کی نبوت سے انکار کرتا ہے، یا آپ پہ نازل کردہ اس کتاب کا انکار کرتا ہے، تو اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ. جب اللہ نے جس کے لیے گواہی دے دی کہ ہم نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے بنا کے بھیجا ہے، رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے بنا کے بھیجا ہے، تو کسی کے انکار کرنے کی حیثیت رہ کیا جاتی ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنی گواہی لکھ دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور مہر جو ہے وہ ثابت کر دی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. کسی کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کے نام ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. خواہ قیامت تک لوگ آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، خواہ قیامت تک اس تگ و دو میں رہیں گے، کسی طرح سے ثابت کر دیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں تھے، یا یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام نہیں ہے، یا آپ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کرتے رہیں، کسی کی کوئی بات سے فرق ہی نہیں پڑتا نا. اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی، تو جس کی نبوت پر اللہ گواہ ہے اس پر کوئی کسی کے اعتراض بن کیسے سکتا ہے، یا اگر کوئی اعتراض کرتا بھی ہے تو اس کے اعتراض کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے. تو اس سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ لوگ اعتراض کریں کہ جی آپ کی تدابیر جو ہیں وہ غلط ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے، یا یہ، تو وہ اپنے کانسیپٹ بھی ٹھیک کر لیں. کوئی مصیبت جو ان کی طرف آ رہی ہے وہ اپنی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو تمام جہانوں کے لیے ان کو خیر بھی بنا کے بھیجا ہے، اور نبی بھی بنا کے بھیجا ہے، اور خیر و شر میں فرق کرنے والا بھی بنا کے بھیجا ہے. تو جو ان کا مقام اور جو ان کا منصب اور جو ان کا مرتبہ ہے اور جو ان کی حیثیت ہے اس کو سامنے رکھو، اور تمہارے ان کی حیثیت کو کم کرنے کی جو حرکتیں نا، اس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ کم نہیں ہو جانا، یہ بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے یہ بھی یہاں پہ ثابت کر دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو رسول کی اطاعت ہی کرنا پڑے گی. یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہاں ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کریں گے لیکن نبی کو نہیں مانیں گے، نبی کو ہم اپنے ہی لیں گے، یا ہم اس نبی کو نہیں مانتے ہیں. اس کا ایمان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بھیجا تمام لوگوں کے لیے بھیجا، رہتی دنیا تک بھیجا، اور آپ کی جو اس کا ہے اس کو فالو کیا جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اور ایکسپلین کر دی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. بالکل واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ قانون. ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو اس رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. من یطیع الرسول، من جو یطیع وہ اطاعت کرے گا، اور رسول رسول کی، فقد تو یقیناً اطاع اللہ اس نے اطاعت کی اللہ کی. توئیں واؤ آئین. ٹھیک ہے. ومن اور جو کوئی تولا منہ موڑے گا، یا جس نے منہ موڑا، روٹ وہی ہے واؤ لام یا، تولا منہ موڑا. فما تو نہیں، ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو، انہوں نے لکھنا ہم کے لیے، کا آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم ان پر، حفیظاً محافظ بنا کر، نگران بنا کر، یا کوئی حفاظت کرنے والا بنا کر. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کٹ یہ ایک قانون جو کہ ایک ابدی قانون ہے وہ یہاں پہ بتا دی ہے
کہ جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی تو وہ یہی سمجھے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو ایک فائنل اتھارٹی ہے اور جو آپ کا مقام ہے اور مرتبہ ہے وہ بیان کر دیا, اور اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور احادیث کی اہمیت پتہ چلتی ہے. جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, یعنی ہم سنت کو لیں گے, ہم حدیث کو نہیں لیں گے, ہم صرف قرآن کو لیں گے, حدیث کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ واضح نہیں ہے, تو ان کو یہ چیزیں جو ہے نا بتانی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اتنا اہم قرار دیا ہے اور اس کو اتنا لازم و ملزوم قرار دیا ہے, تو آپ کیسے اس چیز کو علیحدہ کر سکتے ہیں قرآن سے؟ ٹھیک ہے نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اللہ کے تمام احکامات کا عملی نمونہ پیش کیا نا, اور تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہ جاننے کا کہ جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں اس کو ہم نے عملی طور پر کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہ جو نبی تھے وہ تو مامور من اللہ تھے نا, تمام انبیاء اللہ کی طرف سے مامور کیے ہوتے تھے, تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے تھے, سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتے تھے. نبی جو ہیں معصوم ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حفاظت میں ہوتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے اور اللہ تعالیٰ کی دی جانے والی وحی کے تحت ہی وہ سب کام کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو نبی کا اتباع جو ہے وہ ضروری ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اتباع جو ہے نا وہ نبی کا کیا جا سکتا ہے, اللہ کی اطاعت ہوگی اور نبی کی اطاعت اور اتباع دونوں ہوگی, کیونکہ اتباع جو ہے وہ کسی کے پیچھے پیچھے نقش قدم پہ جا کے پیروی کرنا ہوتا ہے نا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں احکامات دیے ہیں, آگے پیروی کرنے کے لیے جو انسانوں میں سے ایک نمونہ ہمارے لیے بنا کے بھیجا, جو ان کا اسوہ ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اب اتباع ہے اور اطاعت ہے, دونوں ہی بندگی کے مظہر ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو بندگی جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے, لیکن نبی کے اتباع کا حکم اس لیے آیا ہے کہ ان کی اتباع یا ان کی اطاعت کیے بغیر اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس جاننے کا کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو رسولوں کو بھیجنے کا مقصد ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ ان کو اطاعت کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, آپ کے اوپر قرآن نازل کیا, تو جس طرح قرآن کی اہمیت ہے اسی طرح صاحب قرآن کی بھی اہمیت ہے. یعنی صاحب قرآن کو فالو کیے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے کہ قرآن کو فالو کس طریقے سے کیا جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی واضح کر دی کہ اگر کوئی منہ موڑتا ہے, یعنی اگر کوئی پھر بھی ہٹ دھرمی دکھاتا ہے, کوئی پھر بھی اس ایروگنس میں رہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں ماننا ہے اس رسول کو, یا میں نے نہیں ماننا ہے اس کی باتوں کو, تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا, کوئی داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. اگر کوئی مانتا ہے مان لے, وہ اس کا اپنا فائدہ ہے. اگر کوئی سب کچھ بتائے جانے کے باوجود انکار کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے. آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ان کی نہیں آتی. آپ کی ذمہ داری صرف یہ تھی کہ آپ کو جس منصب نبوت پر فائز کیا گیا ہے آپ وہ نبوت کی ذمہ داری ادا کریں, اور آپ جو اللہ کا حکم اور دے کے بھیجے گئے, جو وہی آپ پہ آتی ہے, جو احکامات آپ کو دیے گئے, آپ نے بس وہ کرنا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تو پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی نہیں مانتا تو اب وہ اس کی اپنی ذمہ داری, یعنی آپ کسی کو ہاتھ پکڑ کے اس کے اوپر نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. اگرچہ جو نیک کام کریں گے ان سب کا ثواب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انڈائریکٹلی ملے گا ہی ملے گا, لیکن اگر کوئی ہدایت پر نہیں آتا تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہوتے تھے نا کہ میں اپنا کام نہیں کر رہا ہوں صحیح طرح سے, یا یہ کیوں نہیں میری بات مان رہے, یا ان کو بہت فکر رہتی تھی کہ میں ان کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور یہ جو ہے دوزخ کی طرف جاتے ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں. تو اس پریشانی سے بھی نکالنے کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا کام بس اتنا یہ کہ آپ نے پہنچانا ہے. اس سے زیادہ کہ ظاہر ہے آپ مکلف نہیں بنائے گے, آپ اپنی نبوت کی ذمہ داری ادا کریں. آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا. کوئی اطاعت کرتا ہے تو کر لے, نہیں کرتا تو یعنی ایک طرح سے یہ بتا دیا گیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا نہ اللہ تعالیٰ کو نہ رسول کو.
اگر کسی کو فرق پڑتا ہے تو وہ اسی انسان کو ہی پڑتا ہے. جو اطاعت کرے گا وہ فائدے میں ہے، جو اطاعت نہیں کرے گا وہ نقصان میں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ چیز ثابت ہے کہ نبی کی اطاعت جو ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے. جو حدیث من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ سکھایا گیا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دے کہ آپ کی اطاعت جو ہے وہ کتنی لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے. آپ کی بتائی ہوئی بات دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کی بات مانی جانی چاہیے، یا جس کا طرف سے دیا ہوا قانون مانا جانا چاہیے، یا جس کو کسی اور کو وہ اگر واجب الاطاعت سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور بھی جو ہے وہ قوانین دے سکتا ہے، تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے. ہاں، جو باقی لوگوں کی اطاعت بتائی گئی ہے، والدین کی ہے یا استاد ہیں یا جو اولو الامر ہیں، تو وہ بھی انڈر رہ کے ہی ہوگی. ٹھیک ہے. کسی کو کی اطاعت اس طرح نہیں کرنی کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور ان کے احکامات جو ہیں وہ نیچے ہو جائیں، اور اس بندے کا خوف ڈر اور اس کی اطاعت جو ہے وہ سب سے اوپر ہو جائے. تو یہ کانسیپٹ بھی سمجھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت کرتے ہیں، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان کی ایک جماعت جو بات آپ نے کہی یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتی ہے. یہ بھی دونوں طرف سے ترجمے میں بھی بتا دیتی ہوں. ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے اعراض کرتے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز. پھر یہ منافقین کی جو سازشیں تھیں ان کو واضح کیا جا رہا. آپ دیکھیں اس سورت کا یہ سارا حصہ جو ہے نا، اس میں کس طرح منافقین کی اللہ تعالیٰ پول کھول رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعتن، اطاعت ان کا مطلب اطاعت ہے کہ یہاں پہ اس ورڈ کا ایکسپریشن ایسا ہے کہ اطاعت کریں گے، یعنی ہم نے اطاعت کی. ٹھیک ہے. فَإِذَا، پھر جب برزو، وہ نکلتے ہیں. بارزا جو ہے جس طرح ہوتا ہے نا کہ جنگ میں دعوت مبارزت دی جاتی ہے، آمنے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو پکار کے للکار کے کہا جاتا ہے کہ سامنے آؤ، اس کو کہتے ہیں دعوت مبارزت. ٹھیک ہے. تو برزو جنگ کے لیے نکلنا، اس معنوں میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ نکلتے ہیں. روٹ ورڈ اس کا یہ بارازا من اندکا، آپ کے پاس سے. اندا پاس کے لیے آتا ہے. بیتا، بیتا جو ہے یہ بیسیکلی بیت تو ویسے گھر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. شد آ گئی، بیتا دوسرے باب میں چلا جاتا ہے، اور یہ جو ہے استعمال ہونے لگا اس طریقے سے راتوں کو اکٹھے ہو کے کوئی مشورہ کرنا یا کوئی منصوبہ بنانا. ٹھیک ہے نا. اصل میں بیت بھی جو ہے ایسی جگہ، یعنی گھر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان سکون محسوس کرتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو رات کو سو کر سکون ملتا ہے، تو جہاں پہ رات انسان گزارتا ہے، عموماً انسان اپنے گھر میں ہی رات گزارتا ہے، تو یہ مفہوم اس کے میں آتا ہے، یہ رات گزارنے والا جو مفہوم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا اس طرح سے یوز ہونے لگا. بیتا کا ورڈ جو ہے کہ راتوں کو کہیں پہ اکٹھے ہو کے کوئی مشورے کرنا. ٹھیک ہے. یہ عربی میں اسی طرح یوز ہوتا ہے. طائفتن، طائفہ جو ہے یہ طائفہ کوئی بھی گروپ توئیں واؤفا. ٹھیک ہے. منہم، ان میں سے. غیر الذی تقول، سوائے اس کے یا برعکس اس کے، الٹ اس کی. تقولو کے جو ہے نا دو معنی ہے. ایک تو تا جو ہے وہ مونس کی بھی ہو سکتی ہے، اور تا تم کی بھی ہو سکتی ہے. یعنی جو تم کہتے ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو اس کے اپوزٹ بات کرتے ہیں. یا تقولو میں تے مونس بیکاز آف دا ورڈ طائفہ، طائفہ جو ہے وہ مونس ہے، کہ وہ جو ہے وہ غلط بات کرتا ہے، ایک بالکل ہی اپوزٹ بات کرتا ہے. تو دونوں معنی اس میں ہو سکتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتبو، وہ لکھ رہا ہے، ما یبیتون، جو وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں. فاعرض عنہم، تو ان سے راز برتو. وتوکل اللہ، اور اللہ پر توکل کرو. وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز.
ٹھیک ہے. اب یہ جو منافقین کا یہی جو ان کی دو رخی ان کی پالیسی تھی اور جو ان کی دوغلی پالیسی جو دوغلا رویہ ان کا تھا اس کو بھی یہاں پہ بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو اطاعت کا اقرار کرتے, خود کو بڑا مخلص مسلمان شو کرتے, وہ جو ہوتا نا یسر یسر والا رویہ کہ ہاں جی اطاعت ہم تو اطاعت کریں, کیونکہ پیچھے بات اطاعت کی ہوئی تھی نا کہ نبی کی اطاعت ضروری ہے. تو اب ان کا جو ایک منافقانہ جو رویہ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, پول کھول دیا کہ آپ کے سامنے تو آ کے یہی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی ہر بات مانیں گے, اپنے آپ کو بڑا مخلص شو کریں گے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جب یہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں نا تو ان میں سے ایک گروہ, یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت عدل کے ساتھ بات کریں, سب کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس سب نہیں ہے, ایک گروہ ان میں سے ہے جو راتوں کو اکٹھے ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. رات کا ورڈ اس لیے بھی کیونکہ رات میں خاموشی ہوتی ہے, چھپنا آسان ہوتا ہے نا, تو ایسے لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے غلط کام کرنے والوں کے لیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر اکٹھے ہوتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, اور جو بات آپ نے کہی ہوتی ہے بالکل اس کے برخلاف بات کرتے ہیں, بالکل اس کے اپوزٹ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا یہ کہ جو وہ گروہ میں جو بات کرتے ہیں نا, جو گروہ میں بات ہوئی ہوتی ہے اس کے خلاف بات بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی میں نے آپ کو بتایا نا دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے. اپوزٹ بالکل بات کرتا ہے, یعنی اس معنوں میں بھی تا جو ہے اگر آپ طائفہ کی طرف لے جائیں, اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو کہا ہوتا ہے اس کے بالکل اپوزٹ وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو سب لکھا جا رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ چھپ کے سازشیں کر رہے ہیں تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا, لوگوں کو نہ پتہ چلے, اللہ تعالیٰ سے تو نہیں چھپ سکتے نا. اور یہ آپ کے سامنے خود کو بڑا مخلص مسلمان شو کرتے ہیں اور پیچھے ہٹ کے یہ کام کرتے ہیں. وہ جو تفائزہ لک الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم, کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے, اور جب اپنے شیاطینوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہی چیز یہاں پہ بھی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں, آپ کے سامنے تو بڑے آپ کے مخلص بن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا تو یعنی ایک طرح سے یہ کتنے نقصان دہ اور کس طرح جڑیں کاٹتے ہیں یہ واضح تو کر دیا اللہ نے, لیکن ساتھ یہ بتا دیا, ان کو بھی سمجھا دیا کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. یہ نہ سمجھے اصل میں لکھتے تو فرشتے ہی ہیں, لیکن چونکہ اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے, اللہ کے حکم سے اور اس کی نگرانی میں لکھا جا رہا ہے, اس لیے واللہ یکتب کی بات ہے, یہ بھی سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا, کہ جو وہ راتوں میں مشورے کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سب نوٹ ہو رہا ہے, جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے. تو لکھتے تو اصل میں فرشتے ہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ان سے اعراض برتنے کا کہا گیا کہ ان کی باتوں پہ مشتل ہو کے ان کے ساتھ کوئی مارنے والا قتل کرنے والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, مانیٹرنگ کرنی ہے, الرٹ ان سے ہو کے رہنا ہے تاکہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں, لیکن ہے ان کو اگنور کرو, ان کو اعراض برتو. جیسا پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا نا قولم بلیغا والی بات, اس میں بھی یہ تلقین کی گئی تھی کہ ان کے ساتھ اچھی بات کرو کہ ان کے دل میں اتر جائے, ان کو سمجھ آ جائے, ان کی سازشوں سے ڈرو نہیں. اصل میں ہوتا یہ نا کہ جب آپ کو فرض کریں یہ پتا چلے نا کہ کوئی آپ کے اگینسٹ چھپ چھپ کے مشورے کر رہا ہے, پلاننگ کر رہا ہے, تو انسان کو ایک تھوڑا سا خوف آتا ہے. جیسا ہوتا ہے نا پتا چل جائے وہ فلان نے تو بڑا جادو شادو کرنے والا ہے, اس نے جادو کر دیا, تو انسان کو ایک خوف سا آتا ہے یا ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے یہ کر دیا, یا اس نے پتہ نہیں میرے خلاف کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے. بعض دفعہ بزنس میں ایسی رائولریز ہو جاتی ہیں یا جابس میں ایسی ہو جاتی ہے, انسان خام خواہ کے خوف کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ تو میرے خلاف یہ سازشیں کر رہا ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو بھی کم کر دیا اور اس کا حل بھی بتا دیا. ایک تو یہ کہ ان سے اعراض برتو, ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی سازشوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وتوکل اللہ, اللہ پر توکل کرو. سب سے بڑی بات کہ اللہ پہ توکل کی بات یہاں پہ کی ہی اسی لیے کہ جب وہ تمہیں کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو کسی کی پلاننگ یا سازش سے تم ڈرو گے ہی نہیں کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. بس اللہ پہ توکل کرو. اور جس طرح سورۃ العلق میں بھی آتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جس نے اللہ پہ توکل کر لیا اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے وکیل, تمہارا کارساز, تمہارا
ٹرسٹی یعنی وکیل کیا کرتا ہے؟ ہم سارا معاملہ اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں نا، وہی لڑتا ہے، وہی سارا معاملہ حل کرتا ہے، سارا کیس آپ کا لے کے چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنا لینے کا مطلب یہی ہے کہ سب معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں اور خود جو ہے وہ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ایک تو یہ ان آیات سے پتہ چلتا ہے جو سیکھنے کی باتیں ہیں کہ یہ جو دو رخی پالیسی ہے، یہ جو دو طرح کے رویے کے سامنے کچھ ہونا، پیٹھ پیچھے کچھ ہونا، یہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، سامنے بڑے اچھے بن رہے ہوتے ہیں، بڑی خوش اخلاقی بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، جب بیچ میں سے کوئی ایک اٹھ کے جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس کی برائیاں بھی شروع کر دیتے ہیں یا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ خواتین میں بھی بہت ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ منافقانہ رویہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ جو سامنے ہے وہی آپ پیچھے بھی ہوں۔ انسان کو پیور ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی نہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ بڑے بڑے دعوے کریں کہ ہاں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہم تو بڑے آپ کے ساتھ مخلص ہیں، اور جب کام کرنے کی بات آئے تو اس وقت آپ پیچھے ہو جائیں گے، نہیں جی ہم تو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان دعوے بھی وہی کرے، ذمہ داری بھی وہی اٹھائے جو کہ وہ واقعی کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی عادت ہوتی ہے خام خواہ کے جھوٹے دعوے کر آ کے نا پھر کام کے ٹائم پہ پیچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف پلاننگز کر رہا ہے، دوسروں کو جو ہے بھڑکا رہا ہے، نیگیٹو کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، تو اس سے پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ایسے طریقے سے اپنی پوزیشن ضرور کلیئر کریں گے، لیکن ڈرنا نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، انسان نہیں کافی ہوتا کسی کو۔ انسان تو خود ہی کچھ خود مختار نہیں ہے کسی چیز کا۔ آپ بعض دفعہ کسی کو کہتے رہیں، کوئی سنتا بھی نہیں ہے اگر اس کا موڈ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس سے جڑ جائیں، اس پہ توکل کر لیں، اسی کو اپنے مسائل بتائیں، اسی سے مدد مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو کبھی جو ہے وہ مایوس نہیں کرتی۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا۔ اس کو اپنی زندگی کا جو ہے نا وہ منہج بنا لیں کہ اسی کے تحت زندگی گزارنی ہے، اور یہی سوچ انسان کو ہر وقت رہنی چاہیے، اور اس کا بھی بہترین طریقہ جو ہے وہ قرآن سے جڑنا ہے۔ جب انسان قرآن سے جڑتا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے فہم کے ساتھ پڑھتا ہے نا، پھر یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اور یہی بات اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، لیکن ابھی ہمارا ٹائم جو ہے وہ پورا ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ ویک کریں گے۔ امپورٹنٹ آیت ہے، وہ بھی مس نہیں کیجیے گا۔ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سن لیتے ہیں، جی پلیز۔ يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم دعا کر لیجیے۔